انسانی تاریخ میں ہمیں دنیا کے قدیم تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقوں کے مطابق عروج جبل ہوا، اور انسانی تاریخ کے ارتقاء میں ان اقوام نے ایک بڑا رول ادا کیا۔ قدیم مصر کی تہذیب، سومیرین تہذیب، میسوپوٹامیہ، قدیم چین اور قدیم یونان کو دنیا کے عجیب تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان اقوام میں کچھ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ان کے حالات، قابلیت، مہارت اور جاہ و جلال کا مختصر ذکر قرآنی آیات میں صاف ملتا ہے۔ ان اقوام کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کو یاد دلایا کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور باطل خدا کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر قہر نازل فرما کر انہیں تباہ کر ڈالا۔ ان کی عظیم شان و شوکت اللہ کے جلال اور غضب کے سامنے پارا پارا ہو کر رہ گئی اور وہ سوائے ہستی سے مٹ گئے۔ ان کے بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام میں ایک نام موہن جوداڑو کا ہے جو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز اور ترقی یافتہ مقام تھا، جو 5000 سال قبل مسیح سے 2600 قبل مسیح تک آباد تھی۔ اس علاقے کی دریافت سن 1921 عیسوی میں کی گئی تھی۔ موہن جوداڑو کا قدیم شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا۔ یہ ایک عظیم الشان علاقہ تھا جو اونچی اونچی فضیلوں اور مضبوط دیواروں سے گھرا تھا۔ تقریباً 2500 قبل مسیح میں وجود رکھنے والے یہ قوم اپنے زمانے سے نہایت ہی ترقی یافتہ تھی۔ اس شہر میں پکی اور چوڑی سڑکیں، پکے مکان، 2 سے 3 منزلہ عمارتیں اور بڑے بڑے حمام، بازار اور قلعے موجود تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک بلند ٹلے پر قلعہ تھا جو شہر کا مرکز مانا جاتا تھا۔ شہر کی منصوبہ بندی اور انتظامات بے مثال تھے۔ مورخین کے مطابق سیلابوں، دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے اس قوم نے جو تدابیر اور منصوبوں کا استعمال کیا تھا وہ حیران کن ہے۔ اس وقت دنیا میں موجود کوئی بھی تہذیب موہن جوداڑو کے نظام اور انتظامات کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم کا زوال کیسے ہوا؟ کچھ مورخین کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے بسے ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی بار سیلاب آیا جس وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، جبکہ کچھ تاریخ داں آثار قدیم کے ثبوت اور ملبوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں بیرونی اریائی اقوام کے حملے سے موہن جوداڑو تباہ ہوا تھا۔ قرآن مجید میں صراحتاً موہن جوداڑو یا وادی سندھ نامی کسی قوم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام ان عربوں سے مختلف تھا جنہیں صرف اپنے ارد گرد میں بسنے والے اقوام کا علم تھا، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہ صاف کر دیا کہ دنیا کے ہر قوم کی طرف کم از کم ایک پیغمبر ضرور بھیجے گئے، جن میں قوم عاد، سمود، قوم لوط، بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور سے قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ نے اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جنہیں خاص ناموں اور القاب سے پکارا گیا ہے۔ ان میں ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا ذکر سورہ فرقان میں کچھ اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سے سعد والوں کو ہم نے مثالیں بیان فرمائی ہیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ دوسری جگہ سورہ کاف میں فرمایا، ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس بالوں نے، اور سمود، عاد اور فرعون اور لوط کے ساتھ والے قوموں نے، ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ ان آیات میں جس اصحاب الرس کا ذکر ہے ان کے مطابق مورخین اور مفسرین کے مختلف آراء ملتی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس قوم عاد کی ایک شاخ تھی۔ وہ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ نے ایک پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے حضرت حنظلہ کا انکار کیا اور حق کے منکر ہو گئے اور انہیں قتل کر ڈالا، لہذا اللہ کے قانون کے مطابق پورے قوم پر عذاب آ گیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جبکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس کے شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑا کنواں تھا جن سے وہ کھیتی باڑی اور پانی پیتے تھے۔ جب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دیا تو انہوں نے آپ کو اس کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو بھاری پتھر سے بند کر دیا، لہذا بطور سزا اللہ کے حکم سے اس علاقے کے تمام کنووں کا پانی سوکھ گیا اور اس طرح یہ قوم ہلاک ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے انہیں اصحاب الرس کہہ کر پکارا ہے۔ جب ماہرین نے آثار قدیمہ نے موہن جوداڑو شہر کی کھدائی کی تو انہیں شہر کے اندر بے شمار کنویں ملیں جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ یہ کنواں بہت ہی گہرا اور وسیع تھا۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وادی سندھ کے اتنی ساری قوموں اور شہروں میں موہن جوداڑو ہی وہ واحد شہر تھا جس میں سب سے زیادہ کنویں دریافت ہوئی تھیں، جبکہ ہڑپا اور مہر گڑھ کے علاقے بھی موہن
मोहनजोदाड़ो के हम असर तहजीबों में था, लेकिन मोहनजोदाड़ो में उन शहरों के बनिस्बत 7 के 8 गुना ज़्यादा कुएं खोदी गई थीं। आसार कदीमा से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बुत परस्त थे। वहाँ से दरियाफ्त शुदा मूर्तियाँ उनकी शिर्क की गवाही देती हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि इस इलाके में एक सबसे बड़ा कुआं भी दरियाफ्त हुआ था, जो शहर के बीचों बीच खोदा गया था। लिहाजा मुवर्रिखीन ने इस शहर को द सिटी ऑफ बेल्स यानी कुओं का शहर करार दिया है। इन सबूतों और हकायत के सामने आने के बाद ये बात बैद नहीं कि ये कौम जिसे आज हम मोहनजोदाड़ो के नाम से मौसूम करते हैं, ये वही लोग हैं जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में असहाबुर रस कहा है।